عالمی منظرنامہ شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ تاریخ جو کروٹ لیتی ہے وہ لے چکی ہے. پہلے دن سے 28 فروری کے دن ایران، پاکستان، سعودی عربیہ، قطر، ترکی ایک ہی پیج پہ تھے. یہ جو کراچی کا دورہ تھا یہ ایک نیا مسلم بلاک بن رہا ہے جو روس اور چین کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گا. یہ جنگ کے نتیجے میں نہیں بنا. یہ 2021-22 میں چین نے اس کے لیے بہت محنت اور کوشش کی، ان کو قریب لایا. ایران کو، سعودی عربیہ کو امریکی کیمپ سے نکالا ہے. ایران نے ہمارے مسلمانوں پہ کیا بڑا احسان کیا کہ پہلی دفعہ جو ہے ہمیں باؤنڈری سے اور فرقے سے نکال دیا ہے. عباس عراقچی نے کہا میں کوئی پڑا میرا تو مسئلہ ہی کوئی، میں یہاں مسقط جا رہا ہوں. مسقط بیٹھ کے اس نے کیا 4 وزرائے خارجہ کو فون کیا، زوم پہ میٹنگ ہوئی، سعودی عرب، مصر، قطر اور ترکی. آج جب یہ ایران پہ حملہ ہوا ہے تو اس سے پہلے 6 ملک ایگزیکٹلی بین ہی اسی جگہ پہنچے جس طرح ان کے بارے میں یہ طے کیا گیا تھا. جس طرح پاکستان ایران کی سپورٹ کی ہے، پچھلی جنگ کے اندر ہم نے ان کی بہت بڑے بڑے لوگوں کو یہاں پہ پاکستان لے آئے تھے کہ اسرائیل کی ہماری سے بچ جائے. اس طرح پاکستان نے اپنی اوقات، اپنی تخصیص کو بہت بڑھ کے کی. وہ منت نہیں کی، امریکہ کو سمجھائے کہ حضور آگے بڑھے تو آپ پھنس جاؤ. اصل یہ ہے کہ اس خطے میں اب ایران جو ہے وہ لیڈ کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں، سعودی عربیہ اس کے ساتھ ہے، ترکی اس کے ساتھ ہے، اور ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تشکیل پایا جا چکا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام صدر ذی قدر جناب خالد محمود صاحب، میرے انتہائی محترم استاد اور انتہائی مشفق بڑے بھائی جناب ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب، جناب حکیم صاحب، خواتین و حضرات، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک اتنے بڑے نام سے منسوب ٹرسٹ اس میں آ کے مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا ہے. سب سے پہلے تو مجھے حقیقت یہ ہے کہ جو ٹاپک ہے بڑا زبردست طریقے سے رکھا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر یلغار اور عالمی دنیا کا بدلتا منظرنامہ. یہ اتنا جامع عنوان اس جنگ کے اوپر میرا نہیں خیال کہ شاید ہی ہو سکتا تھا. اتفاق یہ ہے کہ یہ پوری جو جنگ ہے اور جو اس نے پوری دنیا کو اس وقت ہلا کے رکھا ہوا ہے، بلکہ یغمال بنایا ہوا ہے. کوئی کسی کے کبھی جب یہ نہیں تھی تو وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ 3 ملکوں کی جنگ میں پوری دنیا جو ہے وہ ہر لحاظ سے کسی نہ کسی پیمانے پہ وہ اس کا وکٹم بھی بنے گی اور اس کے اندر اس کو ملوث بھی ہو جائے گی. اتنا یہ وسیع موضوع ہے کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ ہے. فرما رہے تھے جب حکیم صاحب کہ جی یہ جو ہے تہذیبوں کی جنگ ہے، یہ جو ہے اس طریقے سے ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. نہیں حکیم صاحب، یہ اللہ اور اللہ کے دشمنوں کی جنگ ہے. یہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی اور زمینی خداؤں کے درمیان جنگ ہے. اس میں فیصلہ یہ ہونا تھا کہ زمینی خدا جو ہیں، جو فرعون ہیں آج کے، اور جو دعویٰ کرتے ہیں اور جو کہ یہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ زندگی موت وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، قوموں کو اوبلیٹریٹ کرنا، فنا کرنا، پتھر کے زمانے میں پہنچانا، یہ ہمارے قبضہ استبداد میں ہے. یہ ساری جو تھی یہ اللہ کی شان تھی، اللہ کی صفات تھی اور وہ اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے. میرا خیال ہے موضوع چونکہ بہت بڑا ہے تو اس لیے میں اور ٹائم تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، اس میں میں کہتا ہوں مختصراً اس کو پہلے سمجھنا چاہیے. شروع کہاں سے کروں؟ یہ ایک فکرہ میں نیتن یاہو کا جنگ کے تیسرے دن ان کا ایک جو ان دنوں پہلے 2-3 دن ان کے جو ہے بیانات جو ٹرمپ کے اور نیتن یاہو کے ایک دن میں 15 سٹیٹمنٹس ہے، سنبھالے نہیں جاتے تھے. اور 3 یا 4 مارچ کے بعد نیتن یاہو صاحب کی تو سٹی گم ہو چکی ہے. یہ میرا خیال ہے مہذب ترین لفظ ہے. اور ٹرمپ جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے ماہرین نفسیات ہیں، چونکہ پوری دنیا ملوث ہے، ان کی متفقہ رائے ہے کہ وہ ذہنی توازن پر کھو بیٹھا ہے. اس کے اعصاب جو ہیں وہ اس کا جواب دے گئے ہیں. وہ بالکل ایک اپنے حواس باختہ ہو چکا ہے.
اس کے مقابلے میں ایران جو ہے اسی میں کئی مثالیں درمیان میں آئیں گی کہ جو مقامی ہوش و حواس بالکل انٹیکٹ ہے، ایک بردباری، تدبر، تحمل کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. گالی کے جواب میں انہیں گالی نہیں دی، اشتعال کے جواب میں وہ مشتعل نہیں ہوئے. تو نیتن یاہو نے تیسرے دن بیان دیا کہ یہ میں خواب 40 سال سے دیکھ رہا تھا. 40 سال سے نہیں، یہ خواب آپ لوگ جو ہیں جب سے اسلامی انقلاب ایران میں آیا تب سے دیکھ رہے تھے. یہ 2001 میں جنرل بیسلے ہیں، اور وہ جب 9/11 ہوا ہے تو اس کے 10 دن بعد وہ ریٹائر ہو چکے تھے، تو ان کو بلایا گیا. تو ان کے بڑی زبردست کتاب آئی تھی جس میں ویزلے کریٹک کتاب ہے. تو کہتے ہیں جی کہ اس کے بعد اور بھی خیر بہت اکاؤنٹس آ گئے. انہوں نے کہا جی اس کے 9 دن ہوئے تھے، یہ 9/11 ہوئے اور ابھی عراق کے اوپر افغانستان پہ حملہ نہیں ہوا تھا. تو جو ایک میٹنگ، ہائی سیکورٹی میٹنگ ہوئی، تو اس میں کہا گیا کہ جی یہ تو افغانستان تو ایک طرف رکھیں. 7 ملکوں کا انہوں نے سامنے ایک نقشہ رکھا ہوا تھا کہ ان ملکوں کو ڈس فنکشنل کرنا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، اور ان ملکوں کے نظام کو درہم برہم کر دینا ہے. یہ ملک ان کو انارکی، افراتفری، انتشار، خلقشار کے حوالے کرنا ہے. وہ ملک کون سے تھے؟ اس میں نمبر 1 ایران، نمبر 2 عراق، نمبر 3 اس میں شام، نمبر 4 لیبیا، نمبر 5 لبنان، نمبر 6 سوڈان، اور نمبر 7 صومالیہ. آج جب یہ ایران پہ حملہ ہوا ہے تو اس سے پہلے 6 ملک جو ہے ایگزیکٹلی بین ہی اسی جگہ پہنچے جس طرح ان کے بارے میں یہ طے کیا گیا تھا. یہ سارے ملک جو ہیں عملاً اقوام متحدہ میں بیٹھے ہیں، لیکن ان میں کوئی نظام نہیں ہے. ہم نے بھی لیبیا کے ساتھ ابھی ایک معاہدہ کیا ہے جو ابھی انڈو ہو گیا ہے، سعودی عرب میں انڈو کرا دیا ہے. تو وہاں پہ 4-5 گروپس ہیں، ہر بندہ اپنے معاہدے کر رہا ہے. سیریا کے اندر 3-4 حکومتیں ہیں اور کوئی اس طرح کا عجیب و غریب نظام ہے. یہ وہ 7 ملک تھے جن میں ایران رہ گیا تھا. اچھا، اب ایران کی طرف آ جائیں. ایران کا جو انقلاب ہے یہ ایک معجزہ خداوندی ہے. کن حالات میں آیا، کیسے آیا، لیکن جب بھی آیا بالکل عین اس وقت پہ دنیا میں ایسا انقلاب آنا چاہیے تھا. میں شرح صدر سے کہتا ہوں، باوجود ہے کہ ہمارے ایک خاص متعصب ماحول میں ہماری پرورش ہوئی ہے، میری تو خصوصاً بہت زیادہ، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق حکم کو ملک چل رہا ہے، شریعت مطابق چل رہا ہے، تو ایران ہے. فقہ ان کا اپنا ہے. انہوں نے وہاں کو فقہ حنفی نافذ نہیں کرنا تھا کہ میری خوشنودی ہوتی. اور اس کی دیکھیں کہ پہلا ان کا جو قانون بنا، اب یہ اپریل 1979 میں ملک بنتا ہے، اور جب قانون سازی ہوتی ہے تو آئین کے اندر یہ درج ہوتا ہے کہ اسرائیل کا کلا کما کرنا ہے. کیا پدی کا شعبہ. اب تصور کریں کہ ایک ملک ہے، یہ بات بڑی اہم ہے. کسی اور دوسرے حوالے میں بھی اسے ایک کنیکشن آ رہا ہے کہ ایک ملک ہے کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قدم رنجہ فرماتے ہیں تو ملک کا جو اشرافی ہے وہ جہازوں کی چھتوں پہ بڑھ کے، مثال دے رہا ہوں، چھتوں پہ بیٹھ کے ملک چھوڑ گئے. اور لاکھوں، میں خود امریکہ میں پڑھتا رہا ہوں 1979 سے لے کے 1983 تک. تو میرے ساتھ جو ایرانی اشرافیہ کے بچے تھے، جرنیلوں کے بچے تھے، وزراء کے بچے تھے، شاہی خاندان کے دور پرے کے جو تھے اشرافیہ کے، وہ سارے میرے ساتھ یونیورسٹی میں 4-5 پڑھتے تھے اور پورے وہاں پہ پھیلے ہوئے تھے. وہ ایک لمبی بحث ہے اور چل جائیں گے کہ میں پہلے دن سے ابھی یہ انقلاب نہیں آیا تھا تو میں دل و جان سے اس انقلاب کے ساتھ جڑ گیا تھا. مجھے ذہنی طور پہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی.
اس شاید ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ امریکہ اس کو وہاں پہ دبا رہا تھا، اور میں ہمیشہ سے سمجھتا تھا کہ امریکہ اور روس دونوں شیطان ہیں، امریکہ شیطان بڑا ہے روس سے کی نسبت. تو یہ اس میں فوج ان کی چلی گئی، بیوروکریسی چلی گئی. خالد محمود صاحب جیسے 22 گریڈ کے آفیسر سارے کے سارے وہ سرو کر رہے تھے، جو پورا ایک وہاں کا CBR کا نظام چلا رہے تھے. بالکل اس طرح کی مثال، یہ میں آپ کو تشبیہ دے رہا ہوں، یہ پورا چلے گا. یعنی کہ جو آج کل کی ہماری FBI ہے جی، وہ ختم ہو گئی، جرنیل سارے چلے گئے، فوج چلی گئی، تو کیا رہ گیا اس ملک میں؟ یہ اس وقت یہ حکومت قائم ہو رہی ہے. ابھی یہ پاؤں جما نہیں پاتی کہ 1980 میں 79 میں آتی، 1980 کے اوائل میں عراق سے حملہ کروا دیا جاتا ہے. ایک اور چیز ہے کہ 8 سال حملہ ہوا ہے اور منظم فوج کی عراق کی فوج کی کیا منظم وجہ تھی، اس کی اور وجہ ہے. لیکن جو سب سے دلچسپ بات ہے جس وجہ سے میں نے ذکر کیا کہ ایک ملک ہے جس کے پاس کچھ فوج نہیں ہے، رضاکار ہیں، پاسداران انقلاب ہے، اور ایک ملک ہے کہ جس کے میں جو عجیب بات ہے، افغانستان کے اندر امریکہ اور روس ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے. لیکن عراق کے اندر، عراق کے پیچھے امریکہ اور روس دونوں کھڑے ہیں. صدام حسین نے اس سے پہلے بھی بڑا زبردست معاہدہ تھا، 1968 سے پہلے، صدام سے پہلے بھی اس کو ریوائز کیا، اور USS کے آر کے ساتھ ایک ان کا تصویراتی معاہدہ ہوا، ایسا معاہدہ ہوا جس کے اندر عراق پہ حملہ روس پہ ہوگا، روس پہ حملہ عراق پہ ہوگا. میں عینی شاہد ہوں کم از کم 84-85 کے بعد کا، کہ جہاں میں نے دیکھا ہے کہ جارڈن، مصر، سعودی عرب، سارے مسلمان کہ پورے کون جو ہے گاڑیوں کے جا رہے ہیں، عراق جا رہے ہیں ایران کو ختم کرنے کے لیے. روس، امریکہ، افغانستان میں لڑ رہے ہیں، عراق کے اندر یہ آپ کے سامنے، اب تو ہر چیز آ گئی ہے، گوگل کرنے چیز دیکھیں، وہ دونوں صدام کے پیچھے کھڑے ہیں. کیا ایران کو اس کی فوج نے بچایا تھا؟ 1 ملین بندہ شہید ہو نہیں، اللہ میاں نے بچایا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اسی دن کے لیے بچایا تھا. یہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا، یہ اسی وقت ہی ایران کو، کیونکہ ان کو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ملک بعد میں ان کے لیے اتنا بڑا درد سر بنے گا. اس وقت ان کا صرف یہی خیال تھا کہ یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں یہ اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں، یہ ہر وقت نعرہ تکبیر اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں. امریکہ وغیرہ کے جو حکیم صاحب نے کہا ہے، یہاں سے ایگزیکٹلی یہ وہ تہذیبی تھا، تہذیبیں نہیں تھیں، ایک وہ اسلام اور کفر کا ایک آپس میں ٹکراؤ تھا. اب آتے ہیں جی کوئک فاسٹ فارورڈ، کیونکہ جلدی سے اس کو موضوع کو جو ہے میرا خیال ہے اس سے تھوڑا سا مل گیا کہ کیسے مہم چل رہی ہے اور درمیان میں کیا بے پناہ واقعات ہوئے. حماس بنتی ہے 1987 کے اندر. ایران نے 1980 کے اندر قانون بنایا امام خمینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں کہ اس نے یہ نہیں کہا 2 ریاستی فارمولہ، انہوں نے کہا جی اسرائیل ناجائز گھسپیٹی ہے، اس کو نکالنا ہے اور وہاں پہ فلسطینیوں کی حکومت کرنی ہے. فلسطینیوں کی کمانڈ 2 طرح کے لوگوں کی تھی، یا وہاں لیفٹ کے لوگ تھے یا وہاں پہ اخوان مسلمین تھے، یعنی کہ کوئی اثر اشریہ نہیں تھا، لیکن ان کو کوئی کنفیوژن بھی نہیں تھا. ایسے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور جو بھی تھے سب کو کہا جی جو ہمیں چاہیے. پہلے دن سے انہوں نے یوم قدس منانا شروع کیا. میں خود امریکہ کے اندر رمضان شریف کے آخری ہفتے میں 27 رمضان کو وہ مناتے تھے، 27ویں کو میں یوم قدس منانے جایا کرتا تھا کسی بڑے شہر میں ایرانیوں کے ساتھ. اور یہ یوم قدس بیت المقدس کی آزادی کا تھا کہ ایران نے یہ اپنا ریزولو رکھا تھا کہ انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے. کیا اوقات تھی ایران کی. 1987 میں حماس بنتی ہے اور ایران نے ایک لمحہ پلک چھپکائے بغیر حماس کو اون کر لیا. اب باتیں ہیں جی کہ یہاں پہ ایران کے ساتھ امریکہ نے ایک ایسا تھا کہ ہمیشہ اس کے جو
1979 سے پابندی ہے, اس کے ایسٹ فریز ہو گئے, ہر طرح کی ان کو آئسولیٹ کر کے رکھا گیا. جو ملک اس سے تھوڑی سی تجارت کرتا تھا, زرداری صاحب نے ایک زمانے میں کہا کہ ہم گیس پائپ لائن بنائیں گے, تو ہمارے 2-3 بینکس جو تھے وہ انہوں نے بند کر دیے تھے, صرف کہنے کے اوپر. انہوں نے کہا مزید آگے بڑھو گے تو ہم بتا دیں گے پاکستان کو. اب اس ساری کیفیت کے اندر مجھے پچھلے دنوں جب محمد علی لاریجانی صاحب کی شہادت ہوئی تو اس کے اگلے دن میں خورشید محمود قصوری صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا ان کے پاس, ان کے دفتر میں. انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا اور اس کے سے بڑا تعلق ہے. اس سے اندازہ لگایا کہ یہ کتنے وحشی اور حیوان ہیں. تو قصوری صاحب کہتے ہیں جی کہ مجھے آیا ملٹری سیکرٹری کا فون کہ جی پریزیڈنٹ مشرف جو ہے, پریزیڈنٹ مشرف صاحب نے آپ کو فوری طور پر یاد فرمایا ہے, تو آپ تشریف لیں. کہتے ہیں میں پہنچ گیا. تو مشرف صاحب نے کہا کہ یار مجھے وہ ایرانین پریزیڈنٹ کا فون آیا ہے بڑا ایک ڈیٹیل کے ساتھ, اور انہوں نے کہا جی کہ آپ امریکہ سے کہیں کہ یار ہم نے کیا بگاڑا ہے, کیوں یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہماری اوپر پابندی ہے, کوئی جو معاملہ ہے بتائیں. تو ہمیں جو ہے نا ہمیں بتائیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ. ہمارا اسرائیل کے ساتھ جھگڑا ہے, امریکہ کا ہمارے ساتھ کیا جھگڑا ہے, اور ہم نے تو اس سے ہمارے ساتھ تو انہوں نے زیادتی کی, ان کے ہم نے ان کے جو ایسیٹس لوٹ مار کا مال یہ ہے وہ شکایات ہمیں ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں نے انہیں کہا جی کہ اپنا کوئی بندہ بھیج دیں تاکہ کوئی پرپوزل بنائیں تاکہ ہم امریکیوں کو, چونکہ ہمارے امریکہ سے اس وقت بڑے اچھے ریلیشن تھے. تو انہوں نے وہاں کہتے ہیں جی کہ اگلے دن یا دوسرے تیسرے دن خصوصی طیارے پہ محمد علی لاریجانی صاحب تشریف لائے, اور کہتے ہیں اتنا ذہین فتین محنتی آدمی, 4 گھنٹے 5 گھنٹے ایک ہی نشست میں, پھر اس کے بعد دوسری 4-5 گھنٹے نشست, ایک پرپوزل بنا کے بھیجی جس میں امریکہ کو کہا کہ جی ان کے ساتھ ایران کے ساتھ معاملہ کر لیں. اب یہ تب سے معاملات چل رہے ہیں کہ 2015 آ گیا, اور فائنلی کسی نہ کسی طریقے سے اوباما کے ساتھ ان کی جون یا جولائی 2015 میں ڈیل ہو گئی. جو جوائنٹ پلان آف ایکشن جو ہے وہ انہوں نے ایک ترتیب دیا جس میں کچھ پابندیاں ہٹیں جو ٹرمپ نے کیسے کر دیا. اس میں 5 ملکوں نے ضامن دیے اور سارے ملکوں کے سربراہ فون پہ آئے. اوباما اور ایرانین پریزیڈنٹ موجود تھے, اور ان کے جو بھی ٹاپ تھے کہ ادھر جان کیری تھا ان کا وائس پریزیڈنٹ, ادھر ایران کے تھے جواد ظریف صاحب وزیر خارجہ, سائنٹسٹ بیٹھے دونوں طرف 20-25 کی ٹیمیں, اور روس کے بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, چین کے بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, سائنسدان ہی بیٹھے کیونکہ نیوکلیر اس کا یورینیم انریچمنٹ کی بات ہو رہی تھی, یورینیم کی افزودگی کی بات ہو رہی تھی, اور سائنسدانوں اس کا تعین کرنا تھا. اس کے اندر ایران کو انہوں نے بہت سی باتیں کہی, وہ مان گیا, اور 5 ملک ضامن, جرمنی, برطانیہ, فرانس, روس, امریکہ اور چین, اور امریکہ اور ایران, انہوں نے اس کو دیا. اب یہ جب ہوا تو یہ میں اس لیے اس کا ذکر کیا کہ اس گفتگو کی سنجیدگی کا حال دیکھیں کہ دونوں طرف سے ہر شعبے کا ایکسپرٹ آیا. اب آ جائیں جی کہ اس سے یہ جو حالات جہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ جو یہ جنگ ہوئی ہے, اور اس جنگ کا پہلا ایک ٹریلر چل چکا ہے جون کے اندر. میں ابھی آ رہا تھا تو ٹرمپ صاحب کی میں پھر وہ اس کی کچھ گفتگو سنتا تھا گاڑی میں, ابھی بالکل ابھی وہ لگی ہوئی تھی تو میں اتر کے ادھر آ گیا. صبح سویرے اٹھتا ہے تو وہ پریس کو بلا لیتا ہے, وہ کسی ایئرپورٹ سے کھڑا تھا, وہ بھی بات کر رہا تھا. تو اس کے اندر بھی وہی اس کی جو ریٹرک اور جھوٹ اور ساری چیز. جون کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ ایران وہ ثابت یہ کر رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے لیے اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. تو بتا رہے تھے کہ دیکھو جی 12 جون کو اسرائیل کو تباہ کر چکا تھا, یعنی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر یہ مان لیا کہ پچھلے سال 12 دن کی جنگ میں اسرائیل کو, پہلے بھی ٹرمپ یہ کہہ چکا ہے کہ اگر ہم حملہ کر دیں تو تباہ کر چکا ہوتا ہے. تب سے انہوں نے سوچا کہ یہ تو یار اگر یہ ہے تو اس کو تو ختم کیا جائے. چنانچہ اب آتا ہے جی انہوں نے وہاں پہ بھی جب حملہ کیا تو جون میں مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے ساتھ,
اور مذاکرات کے ایک تھرسڈے کو مذاکرات ختم ہوئے، منڈے کو اس نے اگلا دور، آخری دور میں فائنل سائن ہونے تھے کہ اس نے جمعے اور ہفتے کی رات کو 13 جون کی صبح کو انہوں نے حملہ کر دیا. اور یہ حملہ ظاہر ہے کہ ایک دن کی نہیں ہوتی پلاننگ، اس کے لیے پورے مہینے کی پلاننگ ہو رہی ہوگی، اور ایگزیکٹلی پھر آخری 2-3 ہفتے نوک پلک سنواری جا رہی ہوگی. تو اس سے دیکھیں کہ کس نہج کے لوگ تھے کہ انہوں نے وہاں پہ گفتگو بھی کر رہے تھے اور پیچھے کھنجے بھی گھوم رہے تھے، دھوکے باز بھی تھے. اور یہ بالکل ایگزیکٹلی قرآن جو کہتا ہے یہ کہ یہ کافروں کی جو سازشیں ہوتی ہیں بالکل بین ہی ہو رہا تھا. اچھا، اس کے اندر دوسری جو بات تھی، ایران اس مذاکرات کے اندر بھی کوئی تقریباً 30 بندوں کا ڈیلیگیشن ایرانی بیٹھا تھا، اور وہاں پہ 2 بندے تھے، ایک کا نام تھا اسٹیو وٹکوف، ایک کا نام تھا جیرڈ کوشنر. دونوں کو گوگل کر کے دیکھ لیں کہ ان کا پروفیشنل ایکسپیرینس کیا، نن. دونوں پراپرٹی ڈیلر ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. لاء کی ڈگری دونوں کے پاس ہے لیکن پریکٹس نہیں ہے. وہ اس کا داماد ہے، اور غیر ایسا داماد ہے کہ وہ اس کا کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، لیکن وہ وار روم میں بیٹھتا ہے ہر میٹنگ کے اندر. جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکوف دونوں اسرائیل کے ٹاؤٹ ہیں اور دونوں ایک ایجنٹ ہیں، لیکن جو سنجیدگی ہے کہ 2 بندے بریف کیس اٹھا کے آ جاتے ہیں، جی مذاکرات کرنے آ رہے ہیں. دوسرا، جب اب آگے آ جائیں جی، آپ آخر میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. فائنل 11 فروری 2026 وائٹ ہاؤس سچویشن روم. یہ سچویشن روم وائٹ ہاؤس کے اندر یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے جو جنگ کے زمانے میں پریزیڈنٹ جو ہے کہ دفتر وہاں شفٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر بڑی ہر طرح کی انٹیلیجنس ہے، یہ نیوک بھی نہیں ہو سکتا، یہ بے شمار ہر طرح کی وہ اس کے اندر گیجٹس ہیں، کمیونیکیشن کے، انٹیلیجنس کے، سرویلنس کے. وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور میٹنگ یہ ہو رہی ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے حملہ جو ہے کیا جائے تو اسے کیا کانسیکوینس ہوں گے. اس کے اندر پہلی دفعہ وہاں پہ ایک فارنر بیٹھا ہے جس کا نام ہے بی بی نیتن یاہو، اور اس میں پہلی دفعہ ایک غیر ملکی جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف، موساد کا چیف ڈیوڈ بارنیا، وہ زوم کے اوپر شریک ہوتا ہے. تو وہاں جب ساروں نے جرنیلوں نے، جن کی آپ دیکھیں چھانٹی ہو رہی، چھانٹی اس لیے کہ یہ سارے جرنیل متفق نہیں تھے. ایون جو آج جو ان کا ہینڈ پک تھا، اس کو بھی انہوں نے یہ کوئی جنوری کے اندر اس کو ہٹا کے پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو کی جگہ یہ جنرل ڈین کین کو لگایا ہے. تو جنرل ڈین کین جو تھا، اس سمے ساروں نے کہا جی کہ اس کی بہت سارے کانسیکوینسز ہیں، اس کے یہ چیزیں دیکھ لیں، لمبی ہو گئی، ہرمس کو اگر کنٹرول کر لیا گیا، ساری چیزیں سامنے آئی، کوئی چیز ڈسکشن میں نہیں آئی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مت مار دیتا ہوں. یقین جانے کہ ان کے اندر جو لفظ تو انگریزی کا ہبرس، یہ جو ایک رعونت، تکبر، خبت، عظمت، یہ سب کو ملائیں تو شاید یہ اس لفظ کے اندر سمو جائیں کہ وہ تھا. انہوں نے کہا جی 2 دن سی آئی اے ہیڈ جو ہے ریڈ کلف جو ہے، اس نے کہا کہ بھائی ہماری وہ انٹیلیجنس ہے، اب کس خوابوں کی جنت میں رہ رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں، ایک دفعہ ہم نے 2 کام کرنے ہیں، اتنی بومبنگ کرنی ہے کہ ان کی جو رجیم ہے پہلی تو اس کو ڈیکیپیٹیٹ کرنا ہے. ہر بندے کو جو بھی ہے، اس کو جو ہوزو ہے، جرنیل ہے، اور سپریم لیڈر جب بیچاروں کو چلا گیا تو باقی کیا رہ گیا، اور اس کو ڈیکیپیٹیٹ کرنا ہے. اور دوسرا، جہاں ان کے پاس ایک ہی طاقت ہے، ہمیں 12 دن جنگ میں دیکھ لی ان کے میزائل کی، ان کے پاس نہ ایئر فورس ہے، نہ نیوی ہے، کچھ بھی نہیں. ایران کے پاس یہ ایران نے اپنا پلاننگ ہی دیکھو، ان کو بھی اللہ نے کیا عقل دی کہ بڑی مختصر تھی اور کتنی جامع پلاننگ کی. تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے میزائل بیٹریز اور جہاں مینوفیکچرنگ ہے وہاں پہ رکھ کے مارو، اور ساری سرنگیں، سارے راستے بند کر دو اور ختم. میزائل وہ نہیں مار سکیں گے، ڈیکیپیٹیٹ ہو جائے گا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ جی ہمارا جو پوری نیٹ ورکنگ اتنی بڑی ہے کہ موساد کے چیف نے کہا کہ میری نیٹ ورکنگ اسرائیل کے اندر اتنی بڑی نہیں ہے جتنی ایران کے اندر ہے.
اور اتنے ہمارے یہ جو یہودی ہیں اتنے فلانے ہیں اتنے فلانے ہیں اتنے فلاں ہیں، شاہ کے بیٹے نے ہمیں اتنے ان کے کانٹیکٹس ہیں اتنے فلانے. 85% یہ فگر ہے، یہ نیو یارک ٹائمز نے جو لیک کی منٹس آف دا میٹنگ، میں کوئی آسمان سے نہیں ہے، یہ وہاں تہلکہ مچا کہ سچویشن رومز کے منٹس آف میٹنگ کس نے لیک کی؟ ظاہر ہے امریکی جرنیلوں نے کی ہے. وہاں تو پیڑھی چیڑی پر مارنا تو ایک دور کا مقابلہ، تو وہاں تو جو ہے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اندر کیا ہوا، سانسیں بند ہوتی ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ کہا جی کہ ہم ان کو رجیم چینج ہو جائے گا، 2 دن میں لوگوں نے قبضہ کر لینا ہے. اسٹیٹ آف ہومس کیا، میزائلوں کی فیکٹریاں کیا، یہ جو یورینیم انریچمنٹ کیا، یہ ہم سب خود کنٹرول کریں گے. تو بنیادی طور پہ 4 انہوں نے ٹارگٹس تھے جو ایک ہی میں ہونے تھے کہ اقتدار قبضہ کر کے ایران ہمارے قبضے میں ہوگا. تیسرے دن تو ٹرمپ کا بیان آپ کے سامنے گزرا ہوگا کہ اس نے کہا میں خود سپریم لیڈر بننا چاہتا ہوں ایران کا. یعنی کہ یہ تضحیق تھی. دیکھو کہاں دماغ کہاں کھڑا تھا کہ آپ کسی کو اتنا سمجھتے ہیں. مطلب آپ دیکھو کسی اللہ پہ تنقید کی، طنز کیا کہ میں اللہ بلیس یو، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا نا کہ وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب آ جائے پہلے دن سے آج تک 28 فروری سے لے کے آج تک ٹی وی پہ کوئی پروگرام آتا ہے میں کہتا ہوں میں ایران کے علاوہ بات نہیں کروں گا. کوئی کالم نہیں آیا صرف ایران پہ لکھا ہے. ہر کالم میں روزانہ ویلاگ کے روزانہ پوچھا مجھے بتاؤ ٹرمپ صاحب اسٹیٹ آف ہومس کی کیا پوزیشن ہے؟ چھڑوا لی ہے؟ 27 کو تو چل رہی تھی نا. میں کہتے چھڑوا لینا نا مجھے بتا دینا، ہم بھی یہ سننا چاہتے ہیں. تو وہ سچویشن روم کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم 2 دن کے اندر وہ تہلکہ مچائیں گے. اور کتنے بم مارے؟ ٹوٹل 13,000 حملے کیے، جن میں سے پہلے 5 دن 7,000 حملے ہوئے اور 35 دن میں باقی 6,000 حملے ہوئے. 13,000 حملے کیے. اب اندازہ لگائیں ایران کے اندر 5,000 اس ملک کا کیا بگاڑ. ان کی اسٹیل مل، ان کی اتنی انڈسٹری تباہ کی ہے کہ بے روزگاری اس وقت عام ہونی چاہیے وہاں پہ. ان کا سارا ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر چکے ہیں. انہوں نے بہت تاک کے نہیں، ان کی ہیوی انڈسٹری کو نے مارا. چنانچہ بات یہ جی کہ انہوں نے وہاں پہ آ کے حملہ کیا اور یہ وہاں تسلی سچویشن روم میں اس زوم کے ساتھ آئے کہ ہم آئیں گے اور 4 آبجیکٹو تھے. اب آپ بیٹھے یہاں پہ عام آدمی، ہم جنگ نہیں لڑے اس لیے ہم ملوث نہیں. کیا رجیم تبدیل ہوئے؟ یورینیم کی افزودگی جس کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں اس پہ کوئی بات چیت ایران کرنے پر تیار ہے؟ جس پہ پہلے اس نے کہا تھا آگے بیٹھ جاؤ اوپر، جو اس کے JCPOA کے معاہدے کے تحت. کیا میزائل ایران کے بیلسٹک میزائل کی جو طاقت ہے وہ ختم ہوئی ہے؟ اور چوتھا، کیا حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی سپورٹ ایران نے بند کر دی ہے؟ 4 جگہ. اور اسٹیٹ آف ہومس کبھی سوچا تھا اس نے کہ کہاں جائے گا؟ اب اس سارے اس میں جی پھر اسے آپ کے سامنے 48 گھنٹے دیے، پھر 5 دن دیے، پھر 10 دن دیے، پھر جنگ وہ کہتے میں کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں. پرسوں بیٹھا تھا پیٹ ہیگسیت، سارے زائنسٹ، سارے جس کو کہنا چاہیے کہ جس کو کہنا لفظ ہے کہ گھٹیا خلیص ترین زائنسٹ ہے، سونی ہے، سارے کے سارے ان کے ایجنٹ آؤٹ ہیں، ان کی تنخواہوں پہ ان کے سارے کے سارے کرپٹ لوگ ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں. انہوں نے کانگریس کے سامنے بیٹھ کے کہا، انہوں نے کہا جنگ تو ختم ہو چکی ہے آپ کے سامنے. تو میرا یہ خیال ہے جی کہ ایران کے بارے میں جس دن جنگ شروع ہوئی تھی، تو حکیم صاحب میں تھوڑی سی آپ کی جو ہے نا ایک اس میں چیز ایڈ کروں گا کہ جنگ جو شروع ہوئی تھی ایران بالکل اکیلا تھا. 35 دن کے بعد یا آج پورے 2 مہینے ہو گئے ہیں، پورے 60 دن ہو گئے ہیں. آج 60 دن کے بعد آج امریکہ اور اسرائیل اکیلے ہیں. یہ وہ جنگ ہے اور یہ عالمی منظرنامہ. میں پھر دوبارہ لفظ وہ یوز کروں گا کہ شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ تاریخ جو 100 یا 200 یا 300 سال بعد کروٹ لیتی ہے وہ لے چکی ہے.
آپ وہ دنیا ماننے پر ہم ماننے پر یقین نہیں کرتے کہ یہ ذہنی طور پہ پاکستانی قوم جو ہے امریکہ کی اس طرح ہمارے اسے غلبے میں ہماری ذہن اور ہماری انٹلیکٹ اور ہماری چیزیں کہ ان کے ساتھ آپ بحث ہی نہ کریں. او تباہ کرا دیا جی غزہ کے جی دیکھو جی ان کو کیا پڑی القاسم والوں کو ان کو ذبح کر دے گا. میں جب امریکہ میں پڑھتا تھا یہ خالصہ بتائیں گے ہمارے وقت میں خدا گواہ ہے کہ آپ اسرائیل کا نام لیں ایک اس کے خلاف ایک بات کریں 100 سال جیل کی سزا وہ بھی کم تھی. جب شروع میں جلوس نکلے تھے غزہ کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں گھس کے انہوں نے بچوں کو مارا ان کو نکالا اور وہاں سے ان کی ویزے کینسل کیے. اب دیکھیں کہ وہاں پہ جنگ کے بارے میں ایران کا نیوکلیر پروگرام ایران کے پاس ہونا چاہیے. امریکہ کی اکثریت کہتی ہے ہونا چاہیے. اس میں بڑے بڑے اینالسٹ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے. دنیا میں جاپان کے لوگ اس کے ساتھ میں اب یہ حکومتوں کی نہیں کر رہا ہوں عرب ممالک میں سروے ہوا ہے پتہ چلا ساری دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہے. ایران نے ہمارے مسلمانوں پہ کیا بڑا احسان کیا ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے بڑے عرصے بعد 300 سال کے بعد ہمیں باؤنڈری سے اور فرقے سے نکال دیا ہے. اس سوچ کو ہماری پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی جو ہماری سوچ تھی کہ ہم رشتہ بھی آتا تھا تو کہتے تھے شیعہ یار ہم نہیں کرتے ہم سنی ہے ہم نہیں کرتے ہم شیعہ. وہ سوچ میں نہیں کہتا ختم ہو گئی لیکن وہ سوچ ایسے ہیلڈ ان بیس ہو گئی ہے کہ پیچھے چلی گئی ہے. یہ جنگ جو ہے اب آخری جو عراقی صاحب آئے ہیں اب اس سے بیچارگی اور ان کی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کیا ذلیل کرے گا ان کو. اس طرح ذلیل کا آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا دکھے گا کہ ذلیل ہو رہے ہیں. جہاز میں جا کے بیٹھ گئے جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ بھی اسٹیو وٹکوف بھی اور جیریڈ کوشنر بھی. وہ عباس عراقچی نے کہا میں کوئی پڑا میرا تو مسئلہ کو آ رہا ہے میں یہاں مسقط جا رہا ہوں. مسقط بیٹھ کے اس نے کیا کیا اسے 4 وزرائے خارجہ کو فون کیا زوم پہ میٹنگ ہوئی سعودی عرب مصر قطر اور ترکی. میں پہلے دن کہتا تھا کہ پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان اس جنگ کا خاموش سپاہی تھا. میں حلفاً کہتا ہوں حقیقت ہے میرے پاس اطلاعات نہیں ہوتی ہے جتنی اطلاعات ہے میں ادھر ادھر پڑھتا ہوں میرے تو کوئی کانٹیکٹس نہیں ہے کسی لیول پہ بھی نہ باہر کے نہ کے. لیکن چونکہ ساری چیزوں کی ایک تسلسل ہوتا ہے کہ جس طرح پاکستان ایران کی سپورٹ کی ہے پچھلی جنگ کے اندر ہم نے ان کی بہت بڑے بڑے لوگوں کو یہاں پہ پاکستان لے آئے تھے کہ اسرائیل کی بمباری سے بچ جائے. اس طرح پاکستان نے اپنی اوقات اپنی ہستی سے بہت بڑھ کے کی ہے اور بڑے طریقے سے ہر کروشل موقع پہ کوئی منت نہیں کی. امریکہ کو سمجھایا کہ حضور یہ آگے بڑھے تو آپ پھنس جاؤ گے. پاکستان کا بہت بڑا رول تھا. میں تو اس فقہ کا ہوں کہ جس نے پہلے دن سے عقیدہ تھا کہ پہلے دن سے 28 فروری کے دن ایران پاکستان سعودی عربیہ قطر ترکی ایک ہی پیج پہ تھے. باقی دوسرے دن بیانات مذمت کیا میں نے کبھی کسی پرواہ نہیں کی. مجھے پتا تھا کہ اصل گیم کیا ہوگی. چنانچہ جب ٹرمپ نے سعودی پرنس کو گالیاں دی نا ولگر زبان استعمال کی سعودی کراؤن پرنس کے بارے میں جو کہ ایک انہونی تھی تو اسے پتہ چل جائے. تو اب انشاءاللہ اب یہ جو عراقی کا دورہ تھا یہ ایک نیا مسلم بلاک بن رہا ہے جو روس اور چین کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گا. یہ جنگ کے نتیجے میں نہیں بنا. یہ 2021-22 میں چین نے اس کے لیے بہت محنت اور کوشش کی اور ان کو قریب لایا. ایران کو سعودی عربیہ کو امریکی کیمپ سے نکالا ہے. ان کے اڈے ختم ہو گئے ہیں. ایران کے مطالبات جتنے بھی ہیں چاہے اس کے نقصانات ہیں تاوان جنگ ہے چاہے امریکی اڈوں کا یہاں سے جانا ہے وہ کل کانگریس کے بندوں نے اسے بتایا کہ آپ کے اڈے وہاں سے سارے فارغ ہو گئے ہیں. ایران نے ان کو فارغ کر دیا. تو وہ میرا نہیں خیال کہ فوجیں وہاں ٹک سکتی ہیں. ساری جو ہے نا بائی ڈیفالٹ باقی چیزیں ملنی ہیں. اصل یہ ہے کہ اس خطے میں اب ایران جو ہے وہ لیڈ کرے گا. ہم اس کے ساتھ ہیں. سعودی عربیہ اس کے ساتھ ہے. ترکی اس کے ساتھ ہے. اور ایک نیا دنیا جو ہے نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تشکیل پایا جا چکا ہے. ہمارے البلاغ